بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 388۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابو وائل راوی نے کہا، میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 389۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی، اور لیث نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 390۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 391۔ میمون بن سیاح نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ، آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے، پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں، اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں۔ اور ابن ابی مریم نے کہا، ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 393۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا منہ کر لیا کرو۔ ابو ایوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہم مڑ جاتے اور اللہ عز و جل سے استغفار کرتے تھے۔ اور ظاہری نے عطا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ عطا نے کہا، میں نے ابو ایوب سے سنا، انہوں نے اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 394۔ عمرو بن دینار نے کہا، ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا طواف عمرے کے لیے کیا لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کی، کیا ایسا شخص بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی سعی کی، اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 395۔ عمرو بن دینار نے کہا، ہم نے جابر بن عبداللہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ بیوی کے قریب بھی اس وقت تک نہ جائے جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 396۔ سیف بن ابی سلیمان نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابن عمر کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے اور آپ کعبے کے اندر داخل ہو گئے۔
ابن عمر نے کہا کہ میں جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے نکل چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بلال دونوں دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے بلال سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، 2 رکعت ان 2 ستونوں کے درمیان پڑھی تھی جو کعبے میں داخل ہوتے وقت بائیں طرف واقع ہیں۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو کعبے کے سامنے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 397۔ عطا بن ابی رباح نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے چاروں کونوں میں آپ نے دعا کی اور نماز پڑھی۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو 2 رکعت نماز کعبے کے سامنے پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 398۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے کعبے کی طرف منہ کر لیا، اور احمقوں نے جو یہودی تھے کہنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق اور مغرب، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ جب قبلہ بدلا تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر نماز کے بعد وہ چلا اور انصار کی ایک جماعت پر اس کا گزر ہوا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ جماعت نماز کی حالت میں ہی مڑ گئی اور کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 399۔ جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 400۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور سہو کے 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا، لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو، اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے سہو کے کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 401۔